الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 جمادی الاولیٰ سن 1445 ہجری بمطابق 17 نومبر 2023 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے دنیا کے مسائل کا حل، ٹینشن، مصیبت، پریشانی کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس دھرتی پہ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس نے اپنا رزق خود کمانا ہو۔ فرمایا الا علی اللہ رزقھا، اس کا رزق، اس کے کھانے پینے، اس کے تقدیر، اس کے معاملات، یہ اس کے رب کے حوالے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو دنیا کی جتنی ٹینشنیں ہیں نا وہ ساری ختم ہو جائیں۔ آج دنیا میں ایک دوسرے سے حسد صرف اس بنیاد پہ ہے کہ کہیں یہ مجھ سے زیادہ نہ کما لے، کیا یہ مجھ سے زیادہ کوئی پیسہ نہ جمع کر لے، مجھ سے زیادہ دولت اس کے پاس نہ آ جائے۔ یہ چیزیں ہماری ٹینشن کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں تو یہ جواب موجود ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں یہ میرے کام ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو سمجھ جائیں گے تو میں مثال دیتا ہوں، آمنے سامنے دکان ہو اور ایک چیز بیچنے کی دکان ہو تو پھر بھی حسد نہیں ہوگا۔ ایک بس میں بیٹھ کے اکٹھا بندہ کاروبار کا سفر کرے، اگر اس آیت کو سمجھ جائے تو پھر بندے کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رزق کوئی اور کھینچ کے لے جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کا اور ہمارا انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا دنیا میں آج کل اتنی جدت آ گئی ہے کہ جو انگوٹھا لگائیں اس میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ کے اور میری سم بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا بینک اکاؤنٹ بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا نادرا کا ڈیٹا بھی اسی میں ہے، پورا بایو ڈیٹا اس سے نکل کے آ جائے گا۔ آج کل ویزاز بھی اسی میں ہیں، باقی چیزیں بھی اسی میں ہیں۔ تو ایک تھمب کے اندر جب میرے اس انگوٹھے پر جو نشانات ہیں یہ دوسرے بندے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ہر بندے کو اللہ نے نشان انگوٹھے کا اپنا دیا ہے، بلکہ 2 انگوٹھے دیے ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا نشان، تو پھر میرا رزق دوسرے بندے کے ساتھ میچ ہو کے وہ کیسے کھا جائے گا؟ میری تقدیر دوسرا بندہ کیسے کھا جائے گا؟ میری جو ہے نا تقدیر پر جو حصہ متعین ہے وہ دوسرا کیسے لے جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس پر بندہ سوچے کہ ہاں مجھ سے بڑھ کے یہ عبادت کرے گا تو آخرت کا حصہ لے جائے گا، مجھ سے بڑھ کے یہ نیکی کرے گا تو آخرت اور جنت میں ایک درجہ، کئی درجے مجھ سے زیادہ لے جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے ہم یوں پریشان ہو جائیں کہ مجھ سے زیادہ میرا کھینچ کے لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ لے جائے لیکن میرا کھینچ کے نہیں لے جائے گا۔ جو رزق میرے مقدر ہے وہ ہمیں ہی ملنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے ایک جملہ سنا، وہ فرماتے تھے ہمارے پاکستان میں یہ چمن بارڈر سے انگور آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں۔ چمن میں انگور اگتا نہیں ہے، چمن میں تو بالکل چٹیل جو ہے نا کیا کہتے ہیں علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑوں پہ بھی درخت نہیں ہیں، تو وہاں انگوروں کی منڈی لگتی ہے، انگور آتے غیر ملک سے ہیں، تو وہ انگور پھر پورے پاکستان میں سپلائی ہوتے ہیں، اور خوبصورت انگور، اس کا نام بھی چمن انگور ہے، اگرچہ چمن میں اگتے نہیں ہیں، بکتے ہیں۔ تو وہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے کہ چمن کا انگور ہے نا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، فرمایا اگر کسی دانے پر میرا نام لکھا ہے نا کہ فلاں بن فلاں نے کھانا ہے، تو وہ کسی ٹرک میں آئے، کسی باکس میں آئے، کسی تھیلے میں آئے، کسی فروٹ منڈی میں آئے، وہاں سے دکان میں آئے، دکاندار اس کو کسی پیٹی میں بند کر کے لے آئے،
کسی تھیلے میں جائے، کوئی جیب کا پیسہ اس کو ادا کرے، جیسے کیسے تیسے، اگر میرا نام لکھا ہے تو وہ میرے منہ میں آ کر رہے گا۔ یہ اتنا پیارا ان کا جملہ ہے، اگر اس جملے پہ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا لفظ اس کے ساتھ فرماتے کہ اگر میرا نام اس پہ نہیں لکھا نا تو دنیا کی ساری طاقتیں میرے دسترس میں ہوں اور میں کوشش کروں کہ یہ ایک دانہ مجھے مل جائے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے میں نے کئی مرتبہ فرماتے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہسپتال کے اندر لوگوں کو کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر ٹھہرنے والے لواحقین انہیں چمچ میں پانی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کے قطرے پر اس کا نصیب لکھا ہے تو وہ پانی پی جاتا ہے، ورنہ وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک قطرہ بھی تقدیر سے زیادہ بندے کے اندر نہیں جا سکتا، ایک قطرہ بھی ہم تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ معاملات سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو پیچھے کیا بچا؟ آپ دیکھیں نا، موت کے وقت بندے کی اکثر طور پہ آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، فرشتہ ایک جملہ اس سے شیئر کرتا ہے اور وہ آدمی پریشان ہو کے اس کو یوں دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو کچھ کھانا چاہتا ہے تو میں نے پوری دنیا میں کھانے کی چیزوں پر تیرے لیے سرچ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا تیرا کھانا لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، باقی کسی کھانے پر تیرا نام لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، پانی ہے، ہوا میں ہے، بادلوں میں ہے، کنوؤں میں ہے، برف کے اندر ہے، ندیوں میں ہے، نہروں میں ہے، جہاں بھی پانی ہے اس تمام قطروں کو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سرچ کر لیا ہے، کسی پانی کے قطرے پر تیرا نام نہیں لکھا ہوا، لہٰذا تیرا پانی مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیری جتنی سانسیں تھیں، جو تو نے سانسیں لینی تھیں، وہ تمام سانسیں تیری مکمل ہو چکی ہیں، چند گنی چنی رہ گئی ہیں، وہ تو سانس پوری کرے گا، میں تیری روح نکال لوں گا۔ یہ تین باتوں پہ مشتمل جملہ فرشتہ اسے کہتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ یہ موت کے وقت فرشتے کا اس طرح بات کرنا آپ کے اور میرے تقدیر پہ راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کل مما یلیک، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا، تو جب کھانا آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانا ایک جیسا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہو تو بندہ دوسری طرف سے اٹھا سکتا ہے، پھر منع نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف سے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کل مما یلیک۔ اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جملہ کیوں فرمایا کہ اپنے سامنے سے، اپنی قریبی جگہ سے کھاؤ؟ تو فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، جو ترتیب کے اعتبار سے تیرے سامنے آ گیا ہے بس وہ تیرا مقدر ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس وقت جو میں کھانا کھا رہا ہوں میری خواہش کیا ہے، یہ مت اپنے ذہن میں لا۔ جب اللہ تیری تقدیر اس وقت کے کھانے کی لکھ رہا تھا تو تیری خواہش کو اللہ نہیں بھولا تھا، اللہ تعالیٰ تیری خواہش اور ضرورت کو نہیں بھولا۔ تو اس سے بندہ اندازہ لگا لے، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے تو دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لڑائی اور فساد ختم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اس بنیاد پہ کہ کہیں میرا حصہ نہ کھینچ کے لے جائے، کہیں میری چیز اس کے پاس نہ چلی جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی بندے سے کوئی چیز دیکھو تو حسد نہ کرو۔ ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد ناجائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے اس کے پاس جو چیز ہے یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ غبطہ کا مطلب ہے جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کے پاس بھی قائم رہے اور اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ جائز ہے، یہ تقدیر پر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو شیطان کا کام حسد ہے، اس لیے بندہ حسد سے بچے۔ اپنے دل کو تنہائی میں بیٹھ کے 2 4 5 پوائنٹ بندہ سمجھا لے کہ جتنے تو نے کھانا کھانے ہیں وہ تیرے لکھے جا چکے ہیں، جتنی تو نے سانسیں لینی ہیں وہ تیری گنی جا چکی ہیں، جتنے تو نے پانی پینے ہیں وہ قطرے طے شدہ ہیں، کاؤنٹڈ ہیں۔ اس پر تجھے تقدیر سے بڑھ کے حصہ نہیں ملے گا۔
اور تو جتنی محنت کرنا چاہے کر لے، لیکن ملے گا وہی جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ بس اس کی ترتیبیں ہیں، وہ کسی اور کی جیب سے نکل کے آئے، وہ میری جیب سے نکل کے جائے، وہ ہدیہ کے طور پہ آئے، وہ خرید کے طور پہ آئے، وہ تجارت کے طور پہ آئے، یہ ویسے ہی آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے بندے کو جس پر موت آنی ہوتی ہے، ایسے ہی رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جسے رزق ملنا ہوتا ہے۔ اور رزق بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے عطا فرماتے ہیں، ایسی ترتیبوں سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کا عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اس پر ہمارا نام لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیسی ترتیب کے ساتھ مجھے عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مصر کے علاقے سے اقوام متحدہ کے ایک سفیر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ مجھے یو این نے، امریکہ سے اپنی ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ رشیا جائیں اور وہاں جا کر آپ ہمارا یہ کام کریں۔ کہتے ہیں میں اور میری وائف ہم نے مصر سے فلائٹ لی تو ہمیں ڈائریکٹ رشیا کی اس ٹائم پہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی، ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لی کہ ہم وایا تاشقند ہو کر تاجکستان سے ہو کر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب ہماری فلائٹ تاجکستان اتری اور ہم انتظار میں تھے، لیکن یہ تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ وقفہ مل گیا، تو اسی دوران کہتے ہیں میری موبائل پر میسج آیا کہ وہ کام ہو گیا، بس آپ واپسی آ جائیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنا پلان کینسل کیا اور ہم واپس آنے لگے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ 2 گھنٹے بعد تو ہم آرام سے ایجپٹ پہنچ جائیں گے، یہ جو ہم نے 2 مرغیاں فرائی کرا کے لی تھی وہ مصر کی ایک ہوٹل سے کہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، تو یہ تو ہمارے اب کام کی نہیں ہے، ہم نے تو گھر پہنچ جانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کسی فقیر کو دے دیں۔ کہتے راستے ہوئے ایک خاتون بیٹھی تھی، ہم نے اس کو دے دی، یہ پتہ نہیں کوئی مرد تھا، وہ اس مستحق کو دے دی، اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمارے بڑا تھینکفل ہوا، اور ہم ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، بورڈنگ ہوئی اور ہم ٹکٹ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ کہتے جب ہم گھر آئے اور بیڈ پہ بیٹھے تو میں سوچنے میں لگ گیا کہ ہمارا یہ ٹریول کیوں ہوا، جو کام تھا وہ کام بھی آدھے راستے میں ہو گیا۔ تو کہتے مجھے اللہ کی یہ کی تقدیر سمجھ آئی کہ اس مرغیوں پر اس غریب کا نام لکھا ہوا تھا جو مرغیاں یہاں مصر میں تھی اور وہ بیٹھا تاشقند میں تھا، 4 ملکوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا تھا، تو وہاں تقدیر میں اس کا نام لکھا تھا۔ اللہ نے سبب بنایا، ہمیں پیسے دلوائے میرے ڈپارٹمنٹ سے، درمیان میں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی، وایا فلائٹ ملی اور اس کو پہنچا کے ہم واپس آگے۔ کہتے ہیں اور کوئی ریزن اور وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ رزق ایسے دیتے ہیں، بس اس کے لیے اللہ کے سامنے بندے کو راضی ہو جانا چاہیے، کوئی اس پر پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات سنائی، اب ایک نشائی اور چرسی کی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کہیں گے چرسی کی بات میں بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے گا؟ میں جب سناؤں گا پھر آپ مجھے بتانا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں بنو کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایک نشائی قسم کا بندہ تھا نا، وہ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ادھر ادھر کوئی سامان وامان، تو ایک ولیمے میں وہ انٹر ہونے لگا تو وہ انٹری پاس تھا تو وہ داخل نہ ہو سکا، تو بیچارہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں وہاں کا ولیمے میں کام کرنے والا ایک ذمہ دار بندہ کوئی ٹرے اور ڈش میں وہاں کے کوئی چاول وغیرہ لے کر نہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے اس کی کسی سے ٹکر ہوئی اور وہ گر گیا سارا سامان۔ تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنا وہ چاڑا، کیا نام ہے، وہ جو ڈش اس کے ساتھ، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور یہ پیچھے اتنا ڈھیر پورا چاولوں کا رہ گیا، تو یہ بندہ اٹھ کے کھانے لگا، وہ جس کو انٹری پاس کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا، یہ کھا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے اس سے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو ادھر نیچے بیٹھ کے؟ سنیں، نشائی بندہ ہے، اس نے کہا ہاں رزق کھا رہا ہوں، آج کل اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ برتن میں کھلاتا ہے، ورنہ برتن میں کھلاتا تھا، آج بغیر برتن کے کھا رہا ہوں، تھوڑے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، میں نے اس پڑھے لکھے کی بات بھی سنائی اور اس کی بات بھی سنائی، تو ہم اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ جب راضی ہو جائیں گے تو ساری ٹینشنیں یوں ہوا منصورہ ہو کے اڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ لڑائی، یہ فساد، یہ ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری لائف ہو جائے گی ہماری، بغیر کسی پریشانی کے بندہ زندگی گزارے گا۔ اور اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوئے تو ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف پریشان اور سرگردان رہیں گے، سوتے ہوئے نیند پرسکون نہیں ہوگی،
जॉब पे बैठे हुए तिजारत पुरसुकून नहीं होगी, आते जाते हुए ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होगी, बेहतर से बेहतर निवाला हम खा रहे होंगे, अच्छे से अच्छे घर में बैठे होंगे, औलाद के साथ बैठे होंगे, दोस्तों के साथ बैठे होंगे, लेकिन ये दिल होगा जो परेशान होगा, इसमें किसी किस्म को सुकून नहीं है। याद रखें, जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो गारंटी होती है, ज़मान होता है उस पर, जो गारंटर है उसके पास वो चीज़ लौटाई जाती है, वो उसको ठीक करता है। आज दिलों को सुकून नहीं है, आज ज़िंदगियों में परेशानी है, तो अपने दिल को उस अल्लाह के अहकाम की तरफ लौटाएं जो इस दिल और इस ज़िंदगी का खालिक है, जिसने इसको बनाया है, वही गारंटर है, वही उसने हमें जो है ना क्या कहते हैं ये ज़िंदगी दी है। तो उसी से जाकर हम अपने दिल का इलाज करवा लें तो ये मामला ठीक हो जाते हैं। कहते हैं एक फ़कीर और एक बादशाह की मुलाकात हुई, तो बादशाह ने फ़कीर से कहा, तू तो मेरा रिश्तेदार है, फ़कीराना पीराना साली की ज़िंदगी गुजार रहा, तेरे पास एक वक्त का है, एक वक्त का नहीं है, ये तो क्या कर रहा है, बेहतर है कि तू मुझसे कोई चीज़ ले ले, मैं तेरी मदद कर दूँ। उसने कहा जी वाह, तू मेरी क्या मदद करेगा, तुझ और मुझ में फ़र्क क्या है? तो उसने कहा बड़ा फ़र्क है, तू बेगर है, फ़कीर है, मिस्कीन है, और मैं एक किंग बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तेरे ख्वाहिशात महदूद, तेरे ज़रूरियात महदूद, तेरी हाजात महदूद, और मैं तो इस तरह फ़लाँ फ़लाँ। उन्होंने कहा जाओ बादशाह साहब, आप भी अपने किसी बेवकूफ़ी दिमाग के अंदर अपने आप को जकड़े हुए हो। कहा यार तू कैसे कह रहा है? उन्होंने कहा तेरे और मेरे में क्या फ़र्क है, खाना तू भी खाता है, खाना मैं भी खाता हूँ, चाहे तू मुरगन ग़िज़ा खा और मैं सादा सी ग़िज़ा खाऊं, लेकिन पेट में हल हो के जिस तरह निकलेगा वो तेरा और मेरा खाना बराबर हो जाएगा। और तू मखमल में सोएगा, मैं रेत पे सोऊंगा, लेकिन जैसे पुरसुकून नींद में ख्वाब तू देखेगा वैसे ही मैं देखूंगा, मुझे टेंशन नहीं है। ये छोटी मोटी सी दुनिया की ऊंच नीच की बातें हैं, इस पे हमें सब्र है, तो इसीलिए तेरी और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। कैसे अंदाज से उसने समझा दिया, किस तरह उसने अपने आप को तो जो है ना क्या कहते हैं वो क्लियर करके उसके सामने रख दिया कि तुझे और मुझ में फ़र्क क्या है। 2-4 दिन की ज़िंदगानी है, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर दुनिया में ज़िंदगानी रहकर आखिरत में कुछ ना हो फ़ायदा, तो इधर कुछ ना हो आखिरत में सब कुछ हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम एक मरतबा पुरानी बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी में थे, तो एक अल्लाह वाला वहाँ दुआ मांग रहा था। उसकी दुआ के अल्फाज थोड़े बुलंद थे, हमारी कानों तक आ रहे थे। उस दुआ में उसने कहा अल्लाह दुनिया में जैसे रखा तेरा शुक्र है, मुझे आखिरत की गरीबी से बचाना। मैं उसकी दुआ पे गौर करता रहा, यार क्या लफ्ज़ बोला है उसने, अल्लाह मुझे कब्र की गरीबी से बचाना, आखिरत की गरीबी से बचाना। अल्लाह दुनिया में तूने गरीब रखा है, इस पर तेरा शुक्र, लेकिन आखिरत की गरीबी से महफूज फरमा, मुझे आखिरत की अमीरी अता फरमा। मैंने कहा वाह यार, लिमिटेड लाइफ, 70 साल 80 साल 100 साल ये दुनिया की ज़िंदगी है, जैसे कैसे तैसे गुजार ली। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा की है। उसने जो इधर सब्र करके आखिरत के लिए मांगा तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना दुनिया में लोग चाहते हैं हम पहचाने जाएं। हदीस पाक में दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर पहचाने जाते हैं, लोगों में उनकी जय जयकार होती है, उनके पैसा, उनका नाम, उनका ओहदा, उनका ख़ानदान और उनका एक रोब और दबदबा से दुनिया कांप रही होती है, हर बंदा उनको जानता है। हुजूर ने फरमाया लेकिन आसमान में वो गैर मारूफ होते हैं, अजनबी होते हैं, पहचाने हुए नहीं होते। आसमान के फरिश्तों में उनका कोई तारुफ नहीं होता। बताएं फिर फरिश्तों से ही मामलात लेकर आखिरत में जाना है तो क्या होगा जब वहाँ जान पहचानी नहीं है। और फरमाया दुनिया में कुछ लोग गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही छुपन छुपाई की ज़िंदगी में, या इतना ज़्यादा न रोब और दबदबा, न इतना ज़्यादा उनको जो है ना कोई मालो दौलत, न इतना ज़्यादा कोई परेशानी, न इतना ज़्यादा कोई मामलात, लेकिन कब्र में, आखिरत में, आसमानों पर पहचाने हुए लोग होते हैं। फरिश्ते उन्हें जान रहे होते हैं, सलाम दुआ उनसे हो रही होती है और उन्हें पता होता है कि ये बंदा कौन है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों, इसीलिए खुशी में भी अल्लाह से मांगो, गमी में भी अल्लाह से मांगो। फरमाया जो बंदा खुशी में भी अल्लाह से मांगता है, गमी में भी अल्लाह से मांगता है, इसकी दुआ पर फरिश्ते कमिट्स करते हैं। और जो बंदा सिर्फ गमी में अल्लाह से मांगता है, खुशी में रब को भूल जाता है, इसकी दुआ पर फरिश्तों के केमिट्स नहीं होते। वो केमिट्स क्या हैं? हदीस पाक में है वो बंदा जो खुशी और गमी दोनों में रब को मांगे, जब उस पर कोई तकलीफ आए और वो हाथ उठाए तो फरिश्ते उस दुआ के साथ अल्लाह को अर्ज़ करते हैं अल्लाह जानी पहचानी आवाज़ है, मानूस आवाज़ है,
جانتے ہیں ہم اس آدمی کو، ہر وقت آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر آپ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اس کی دعا بھی جاتی ہے، کروڑوں اربوں فرشتوں کے ساتھ کیمسٹ بھی جاتے ہیں، اور فرمایا جو بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو پریشانی میں یاد کرتا ہے، خوشی میں بھول جاتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر کیمسٹ کر کے کہتے ہیں اللہ نامانوس آواز ہے، غیر مانوس آواز ہے، نہیں جانتے ہم اسے، نہیں پہچانتے اسے، تو جان اور تیرا بندہ جانے، ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ میرے دوستو وہ کام کرنے چاہیے جو دنیا کے ساتھ آخرت میں بندے کی پہچان کروائیں، آخرت میں بندے کے معاملات رکھیں۔ تو اسی لیے میں نے بات چلائی تھی تقدیر پر، رضا بالقضاء پر، تو ہمیں دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے، تو دنیا کی تمام ٹینشنیں آپ کے اور میرے سے ختم ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ آخر میں فلسطین کے حوالے سے پچھلے کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، اور آج دو چار باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ آج ایک سورما طاقت اسرائیل کی ان پر بمبارمنٹ کی انتہا کر چکی ہے، کئی خاندان وہاں شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن وہاں کے مجاہدین کو، ان کی استقامت کو آج بھی سلام ہے کہ جو ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ صرف بہادر نہیں ہے، بہادری وہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں بہادری اگتی ہے۔ یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کی جنگ پر یہ کام کیا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج دنیا کفر اسرائیل کی پشت پہ ہے، لیکن دنیا اسلام کے حکمران جو ہے بالکل خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم عوام ہیں تو جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بولیں گے، جتنی کسی طاقتور کی طاقت ہے اس سے اتنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بار بار بات کر کے جو معاشرے میں ہم جملہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے سر کے اوپر سے گناہ ہٹانے کے لیے ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا تو بندہ بولے۔ دیکھیں ہم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہوئی، ہم ان کی اخلاقی امداد کر سکتے ہیں، ہوئی، اسی طرح ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کی ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا اور امت نے بائیکاٹ کر کے دکھایا ہے، یقین مانیے ان کو سمجھ آ گئی اس کمپنیوں کو بائیکاٹ کہتے کیسے ہیں۔ لیکن جو طاقت فوجی ہے، جو طاقت آرمی کی ہے، جو طاقت عسکریت کی ہے، وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کتنے اسلامی ممالک ہیں، نہ کیا تو اللہ کے دربار میں یہ مجرم ہوں گے۔ آپ اور ہم اپنا فریضہ پورا کر کے جائیں۔ میں کل ہی تو آیا ہوں، یقین مانیے میں نے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جدہ، باقی سٹیز میں میک ڈونلڈ کو ویران دیکھا ہے، جہاں پر بڑے بڑے لوگ ٹھہر کے لائنیں لگا کر وہاں پر چیزیں خریدتے تھے، ویران ہے، ویران۔ میں نے پشاور کے ایک دوست نے مجھے ویڈیو دی واٹس ایپ پہ، انہوں نے تو اپنے وہ سارے فریج وریج بھی اٹھا کے وہاں کو چھوڑ دیے کہ یہاں لینے ہی کوئی نہیں آ رہا۔ ایسے ہی کراچی، ایسے ہی فیصل آباد، ایک جگہ سے ایسے ہے۔ اس بائیکاٹ کو آپ جاری رکھنا۔ اسی طرح پیپسی، آپ نے کبھی سنا کہ پیپسی اسرائیلی کمپنی تمہیں کہے کہ ہم سے اتنی بوتلیں خرید لو، ہم آپ کو عمرہ پیکج دیں گے؟ لو جی، وہ عمرہ پیکج دے رہے ہیں جن کی پیسوں سے بمبارمنٹ وہاں ہو رہی ہے۔ ایک بات طے کر لیں نا کہ ہم وہ مال نہیں خریدیں گے جس مال سے اسرائیل کو فائدہ اور ہمارے پیسے سے وہ فلسطین پر بمبارمنٹ کرے، بمباری کرے، وہ ہمارے مال سے نہیں ہوگا۔ تو اس پر اس سے بڑھ کے اس بائیکاٹ کی مہم کو جتنا ہو سکے آگے چلائیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ خیبر کے یہودی جس وقت قلعے میں بند ہو گئے تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے درختوں کو کاٹ دو، ان فصلوں کو جلا دو تاکہ ان کی معیشت پہ زد پڑے۔ وہ ابھی ایسے کام شروع ہی ہوا تھا کہ وہ قلعے سے نیچے اتر کے جی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ یوں سارے کا سارا چٹکیوں میں خیبر کے قلعے کے تکبر، یہودیوں کی نخوت ان کے دماغ سے رسول اللہ کے ایک حکم نے توڑ کے رکھ دی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کافر کا معاشی بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے۔ آج ہم ہی نے ان کو مضبوط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ حوصلہ افزا خبر بھی ہے کہ اسرائیل بظاہر تو بمباری کر رہا ہے لیکن اندر سے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے فوجیوں کے ویڈیوز دیکھیں نا، جو وہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ یہ تو ہیں چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گرنیڈ سے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹینک کو اڑا دیا جائے؟ میں نے ایک چھوٹے بچے کی ویڈیو دیکھی ہے، اس کی ماں اسے ایک گرنیڈ دے کے کہتی ہے بیٹا اس ٹینک کے قریب جا، وہ نیچے سے جاتے ہیں اور اس کی بیرل میں وہ گرنیڈ پھینکتے ہیں تو پورا ٹینک بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہم سے ناراض ہے
کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، تو یہ چیزیں مزید چلیں گی انشاءاللہ، لیکن آزادی کی جنگ ہے۔ آج سیدھی بات ہے، بغیرتی کا گھونٹ بھر کے یہاں بیٹھے ہیں، ہونا تو ہمیں وہیں چاہیے تھا، لیکن جتنی طاقت ہے نا اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم ویزاز کی پابندیوں میں ہم نہیں جا پائیں گے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا انشاءاللہ اس ترتیب کو لگائیں گے۔ میں تو ہندوستانی میڈیا پہ حیران ہوں، یہ کیمراز کے ذریعے دنیا میں بات جاری ہے، براہ راست جاری ہے، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہندوستانی لوگ آج اسرائیل کی حمایت کس منہ سے کرتے ہیں؟ آپ نے کل آزادی کی جنگ لڑی ہے ہندوستان میں انگریز کے مقابلے میں، آپ نے کرم چاند موہن گاندھی کی قیادت میں، نہرو کی قیادت میں جنگ لڑی ہے آزادی کی، تو تمہاری آزادی کی جنگ ٹھیک تھی، فلسطینی آزادی کی جنگ لڑے اس کی آزادی کی جنگ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج دنیا میں آزادی کی جنگ، جو آزادی کی تحریک پہ اٹھے اس کی حمایت ہوتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہاں کے معاملات اس طرح کر دیں اور ان کی مخالفت کر دیں؟ کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سرکار کی طرف سے ہندوستان میں کہ جو مسلمان جمعے کے خطبہ ہے نا، وہ جمعہ نماز میں فلسطینیوں کے لیے دعا بھی نہ مانگیں۔ لو جی، کیا ڈر ہے؟ میرے خیال میں پھر یاد رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے نا، حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے گروپ نے تغزو الہندہ، پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس جیسی بےایمانی انہی کی فتح کا سبب بنے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے علماء کرام کے ساتھ میں کھڑے ہوں، جمعیت علماء ہند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، دارالعلوم دیوبند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وار شروع ہو چکی ہو تو حدیث پاک میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اصابتان من امتی، میری امت کی دو جماعتیں ایسے ہیں احرزہم اللہ من النار، جن کو رب کریم نے جہنم سے آزاد لکھ دیا ہے، اصابت تغزو الہندہ و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ہندوستان کے خلاف لڑنے والا مجاہد یہ جہنم سے بری ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال پھر بھی میں پوری بات کا خلاصہ پیش کر کے کہوں گا، ہمیں اس بائیکاٹ کی مہم کو جاری رکھنا ہے۔ نہیں پئیں گے پیپسی اور کوک تو کیا موت پڑ جائے گی؟ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں، ایک دن میں 1000 کلومیٹر سفر نہ ہو تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آج کے دن میں سفر ہوا ہے یا نہیں۔ یہ رات میں گفتگو قلعہ دیدار سنگھ کر رہا تھا گجرانوالہ میں، اور آج آپ کے سامنے جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات یہ کولڈ ڈرنکس لینی ہوتی تھی کہ چلو ہاضمہ ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں اسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف چھوڑا نہیں ہے، ان کولڈ ڈرنکس کو طلاق کی حد تک چھوڑ دیا ہے، ڈیورس کر دیا ہے کہ آئندہ کے بعد ہم نے نہیں لینا۔ بابا میری 100 روپے پیپسی کی بوتل پہ لگنے پہ اسرائیل وہاں سے 2 گولیاں خرید کے اس بچے کے سینے میں اتار دے، اور میں نمازیں پڑھ کے کمر تختہ بھی بنا لوں نا، روزے رکھ کے اپنے پیٹ کو کمر سے بھی چپکا لوں، تو اگر فلسطینی کا خون میرے نام اعمال میں آئے تو میری بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے معاشی بائیکاٹ کی ترتیب رکھیں اور جتنا ہو سکے فلسطین کے حضرات کی امداد بھی کریں۔ میں کوئی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، آپ جس سورس کو دیکھیں اس سورس کے ذریعے جو قابل اعتبار سورس ہو آپ وہاں تک امداد پہنچائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تو وہاں کے چراغوں میں جلانے کے لیے تیل میں اپنا حصہ ڈال دو بیت المقدس کے لیے۔ تو یہ ترتیب رکھیں۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہم نے 1 ارب 76 کروڑ روپیہ جا کے دیا ہے، اور یہ مسلمانوں سے، جمعیت علماء سے، باقی دوستوں سے اکٹھا کر کے، یہ پوری دنیا کا واحد مسلم لیڈر ہے جس نے پہلے جا کے وہاں ان حضرات کے لیے کی ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر کر کے کہتا ہوں ہم سب کا اس میں حصہ موجود ہے، ہمیں مزید بھی حصہ ملانا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔